يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں دو انمول نعمتوں سے نوازا ہے. ایک نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری نعمت کلام اللہ. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام. یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، اللہ سے دور ہونے والوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. قرآن مجید جہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں وہاں پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنے، لیکن پرابلم اور مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم ہی ان رحمتوں کو سمیٹ نہیں پاتے. بارش موسلا دھار برس رہی ہو، پیالہ الٹا پڑا ہوا ہو، ایک قطرہ بھی پانی اس کے اندر نہیں جائے گا. بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہو، پیالہ سیدھا پڑا ہوا ہو، کچھ نہ کچھ قطرات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اگر ہم اپنے دل کے پیالے کو ہی سیدھا نہیں کریں گے تو رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے ہم اپنے دل کے پیالے کو سیدھا رکھ کر بیٹھیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے اندر آ جائیں. یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا سنانا عبادت، جس کا یاد کرنا عبادت، جس کو یاد کروانا عبادت اور اس پر عمل کرنا پوری دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس قرآن مجید کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام. جس طرح بادشاہ کو اپنی عوام میں فضیلت اور مرتبت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بادشاہ کے کلام کو عوام الناس کے کلام میں وہی مرتبہ حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کتنا بلند والا اور عظیم الشان ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، نتھی کر لیں. نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کو ملاقات کے لیے ایک دیہاتی آدمی آ گیا. باہر کھڑے دربان نے پوچھا سیکیورٹی گارڈ نے کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا ایک دیہاتی آدمی ہوں، معاشرے میں کوئی عزت نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، لوگ کوئی اتنا اکرام و احترام والا معاملہ میرے ساتھ نہیں کرتے،
لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کر لوں۔ دربان نے اندر پیغام بھیجا، نوشیروان نے اس کو اندر بلا لیا، دوبارہ پوچھا اپنا تعارف کرواؤ، تو وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں سید العرب ہوں، عربوں کا سردار ہوں۔ بادشاہ نے کہا ابھی تو تم نے میرے دربان کو کہا ہے تمہاری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اب مجھے کہتے ہو کہ تم عربوں کے سردار ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، حقیقت تو یہی ہے کہ معاشرے میں میری کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اب میں ایک بادشاہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اس ہم کلامی کے نتیجے میں مجھے اتنی عزت مل گئی کہ میں اپنے آپ کو عربوں کا سردار سمجھ رہا ہوں۔ اگر دنیا کے بادشاہ سے کوئی انسان ہم کلام ہوتا ہے، اپنے آپ کو سید العرب سمجھتا ہے، یہ قرآن مجید رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ انسان جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، اس قرآن مجید کو کھول کر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم کلامی کی تھی، کلیم اللہ ٹھہرے۔ اس امت پر اللہ کا کتنا احسان ہے، یہ جس وقت چاہے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام ہے۔ یہ قرآن ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، رفعتیں دینے کے لیے آیا ہے، بلندیاں دینے کے لیے آیا ہے۔ بس یہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نتھی کر لیں۔ یاد رکھیں، نسبتیں قدریں بدل دیا کرتی ہیں۔ نسبت انسان کی قدر و منزلت کو بدل دیا کرتی ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، ایک ہی بھٹے کے اندر، ایک ہی آگ کے اندر جل کر، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی انسان کے ہاتھوں تیار ہو کر دو اینٹیں ایک مسجد میں لگتی ہے، ایک بیت الخلاء میں لگتی ہے۔ جو بیت الخلاء میں لگی اس پر انسان ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا، جو بیت اللہ میں لگ گئی اس پر انسان اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو ٹکاتا ہے۔ نسبت نے اس کی قدر کو بدل کے رکھ دیا۔ قیمتیں تو دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی جگہ سے آئی، قیمت بھی ایک، پیسہ بھی ایک جیسا لگا، مٹی بھی ایک ہے، لیکن اس کی نسبت بیت الخلاء کے ساتھ ہو گئی، اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو نسبت قدریں بدل دیا کرتی ہے۔ گھر کے اندر ایک گتا تھا، بچے کبھی کہیں اس کو رکھ دیتے، کبھی کہیں رکھتے، کبھی کھیل کود شروع کر دیتے، کبھی اوپر پڑا تو کبھی نیچے پڑا۔ پھر گھر کے ایک بزرگ نے سوچا قرآن مجید کی جلد پرانی ہو گئی ہے، جلد کو نیا کر دیا جائے۔ اس نے اس گتے کو اٹھایا، پاک صاف کر دیا، اس کو قرآن مجید کی جلد بنا دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب وہ گتا اتنی فضیلت والا ہو گیا کہ جہاں قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اب اس گتے کو بھی انسان بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس گتے کی تو کوئی عزت نہیں تھی، اس سے تو بچے کھیل کود کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا اب یہ گتا قرآن کے ساتھ مل گیا، قرآن کے ساتھ نتھی ہو گیا۔ اگر ایک بے جان چیز، بے وقعت چیز، بے قیمت چیز اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتی ہے، اس کی اتنی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اے انسان، اگر تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے گا تو رب ذوالجلال تجھے کتنی عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام اسی قرآن کو لے کر اس دنیا میں پھیلے تھے۔
اٹیچ کر لے، قرآن کے ساتھ دوستی کر لے، اللہ رب العزت اس انسان کو بھی رفعتیں عطا فرما دیں گے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن مجید تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام اتنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت جب ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں سناٹا طاری ہوا ہوتا ہے، ایسا ہو کا عالم ہوتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے وقت میں جب کوئی رات ان کے گھروں کے سامنے سے گزرتا تھا تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز اس طرح آیا کرتی تھی جس طرح شہر کی مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز آیا کرتی تھی۔ ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ کوئی تو لطف تھا جو اس کے اندر ان کو آیا کرتا تھا۔ آج ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک نیک بزرگ، نیک ولی، آخری وقت آ گیا، ان کی بہن رونے لگی، فرمایا لما تبکین، کیوں روتی ہو؟ بہن نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، کچھ ہی لمحات میں آپ کی روح قبض ہو جائے گی، آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، اس جدائی کے غم میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے میری بہن، رونا ہے تو اپنے نفس کے اوپر رو لو، تمہارے اس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 6000 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ وہ لوگ تھے پھر اللہ نے جن کو رفعتیں عطا فرمائیں۔ امام مصر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن میں نماز پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو مجھے اس کی تلاوت بہت اچھی لگی، بہت اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد کے ایک سائڈ پر بیٹھ گیا، اس کی تلاوت سننے لگ گیا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، میں سنتا جا رہا ہوں، حتیٰ قرأ ثلث القرآن، حتیٰ کہ اس شخص نے 1/3 قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ ابھی رکوع کرے گا، لیکن وہ قرآن مجید پڑھتا رہا، حتیٰ قرأ نصف القرآن، حتیٰ کہ اس نے آدھا قرآن مجید پڑھ ڈالا۔ مجھے گمان ہوا کہ ابھی رکوع کرے گا، لیکن وہ پڑھتا رہا، حتیٰ قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، حتیٰ کہ ایک رکعت میں اس شخص نے پورے کا پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں فلما سلم، جب اس شخص نے سلام پھیرا، میں نے سوچا آگے بڑھوں، اس کو سلام کروں، اس سے مصافحہ کر لوں، یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا فرأیتہ، میں نے دیکھ لیا، فإذا ہوا ابو حنیفہ، وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ یہ قرآن مجید کے عاشقین تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ایک رمضان المبارک کے اندر 61 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک قریب ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارے میں سے بعض ایک بھی مکمل قرآن نہیں پڑھ پاتے، 61 مرتبہ مکمل قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ سے نکلا، مجھے مدینہ جانا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت راستے میں 16 دن لگے، کیونکہ آج کل تو سڑکیں بن گئی، تیز رفتار گاڑیاں آ گئی، انسان 4 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچتا ہے، اس وقت تو
پہاڑوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، صحراؤں کا سفر ہوتا تھا، انسان پہاڑ پہ چڑھتا تھا، نیچے اترتا تھا، پھر چڑھتا تھا، پھر نیچے اترتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگ گئے، اور 16 دن کے اندر میں نے 16 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لی۔ کیسے لوگ تھے جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے نتھی رکھتے تھے کہ باقی چیزیں چھوٹتی تھی تو چھوٹ جاتی، تلاوت قرآن نہیں چھوٹا کرتی تھی۔ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح گہرا تعلق تھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حالات زندگی میں ان کے ایک میزبان نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے گھر مہمان ہوئے، میں میزبان تھا، تو جب رات کا کھانا کھا چکے تو میں نے حضرت کے کمرے میں مصلی بھی بچھا دیا اور وہاں پانی بھی رکھ دیا کہ اگر تہجد میں اٹھیں گے وضو فرما لیں گے، تہجد ادا کر لیں گے، پھر ہم دونوں مسجد میں جا کر فجر کی نماز بجماعت ادا کر لیں گے۔ وہ میزبان کہتے ہیں کہ جب میں تہجد کے قریب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں نہیں۔ پریشان ہو گیا، کہاں چلے گئے؟ میں نے بیت الخلاء میں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ میری نظر مصلی پر پڑی، پھر میری نظر وضو کے پانی کے اوپر پڑی۔ فرماتے ہیں وضو کا پانی بھی استعمال ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت نے وضو فرمایا ہے، مصلی پر نماز بھی پڑھ لی، لیکن کمرے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آ رہے۔ میں پریشان ہو گیا، پہاڑی علاقہ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ایسا نہ ہو حضرت کسی کام سے گھر سے باہر نکلے ہوں تو کوئی زہریلا جانور، کوئی زہریلی چیز حضرت کو تکلیف پہنچا دے۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلا، ڈھونڈنے لگا، مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ میں کہیں سے سن لوں، کوئی آواز آ جائے، کوئی آہٹ مجھے سنائی دے دے، مجھے پتہ چل جائے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں خاموش ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف سے کانوں میں آواز آنے لگی، میں اس سمت میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ رات ہے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک چٹان کے اوپر بیٹھے ہیں، آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، اور شاہ صاحب کے بالکل سامنے ایک سانپ اپنے پھن کو پھیلائے کھڑا ہے۔ شاہ صاحب بھی جھوم رہے ہیں، وہ بھی سامنے جھوم رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہی، وہ سانپ سنتا رہا۔ ممکن ہے کوئی جن ہو جو شکل تبدیل کر کے شاہ صاحب کی تلاوت سننے کے لیے آیا ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا نقصان نہ پہنچا دے، میں نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھا لیا، لیکن میں دیکھتا رہا شاہ صاحب بھی جھومتے رہے، وہ سانپ بھی جھومتا رہا۔ پھر کافی دیر کے بعد شاہ صاحب کو محسوس ہوا کہ اب وقت کافی ہو گیا ہے، تلاوت کو موقوف کر دینا چاہیے تاکہ فجر کی نماز ادا کر لی جائے۔ تو شاہ صاحب نے اپنی تلاوت کو جیسے ہی موقوف کیا، سانپ نے اپنے سر کو زمین پہ رکھا اور واپس جنگل کی طرف چلا گیا، اور شاہ صاحب نے پھر میرے ساتھ نماز ادا کر لی۔ یہ کیسے لوگ تھے، رات کے سناٹے میں بھوکا عالم، کوئی سننے والا نہیں ہے، پھر بھی بیٹھ کے رب کے کلام کو پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا اپنے رب کو اس کا کلام سنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام میں ایک بڑے قاری تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ کرام میں قاری مشہور تھے، قاری القراء سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی آپ سورۃ بینہ کی تلاوت فرمائیں۔ حیران ہو گئے، اے اللہ کے محبوب، یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ محبوب نے فرمایا مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ بہت سمجھدار تھے، فرمانے لگے اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سمان، اللہ نے نام لے کر فرمایا ہے۔ میرے محبوب ابی بن کعب سے کہو وہ تلاوت کرے، آپ بھی اس کے قرآن کو سنیں، اور میرا
ایک ایسے لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش سے آیا کرتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے نتھی کر لیا تھا۔ یہ قرآن ہمیں عظمتیں دینے کے لیے آیا ہے، ہمیں رفعتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی قرآن کے ساتھ دوستی تو لگا لے، کوئی قرآن پڑھنے والا تو ہو نا۔ یہ قرآن کیسی عظمتیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے دورہ خلافت میں مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی سے گزر رہے، ایک گھاٹی نظر آ گئی، وادی نظر آ گئی، وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ پیچھے پورا لشکر کھڑا ہے، دوپہر تپتی ہوئی دھوپ بھی موجود ہے، وہاں پر پسینے میں شرابور پورا لشکر کھڑا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی امیر المؤمنین سے پوچھیں کہ حضرت وادی میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، پھر ایک شخص نے ہمت کی، آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت اس خالی وادی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نظر تو نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں، جب میں چھوٹا بچہ تھا یہاں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ گھروں کو جایا کرتے تھے، میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، کہتا تھا عمر کیسی زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو زندگی میں کیا کرے گا؟ لیکن آج اسی عمر کو اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ یہ قرآن ہمیں عظمتیں دینے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قرآن سے اپنے آپ کو نتھی کر لیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی بلندیاں عطا فرما دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ایک سال میں 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری اور لازم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا۔ اب وہ ایک سال میں ایک ہی مرتبہ اکٹھے بیٹھ کے کر لیں، یہ سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل پڑھیں، یہ تو 2 مرتبہ ہم پر لازم ہے۔ ہم 2 مرتبہ کیا 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ پاتے، پھر کیوں شکوے شکایت کہ ہمیں ذلت کے اندر موجود ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو عزتیں نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ یہی تو ہے ہم قرآن سے دور رہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے باہر آئے، انہوں نے فرمایا میں نے جیل میں بہت غور کیا، مسلمان اتنی ذلت کے اندر کیوں گرے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں 2 وجوہات مجھے نظر آئیں، ایک تو مسلکی اختلافات بہت زیادہ ہیں، دوسرا قرآن سے دوری بہت زیادہ ہے۔ مسلمان ہو کر قرآن سے دور ہو جائے کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، یہ قرآن رفعتیں بھی عطا کرتا ہے، انسان کے ایمان کو سلامت بھی رکھتا ہے۔ ایک نوجوان اپنے کام کاروبار جاب کی وجہ سے بیرون ملک چلا گیا، وہاں جس کمپنی میں کام کرتا تھا کرتے کرتے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی۔ خیر اب دونوں کا آپس میں سلسلہ چلتا رہا، پھر سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ ہم دونوں اب شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ اس مسلمان لڑکے نے عیسائی لڑکی کے والدین سے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تو تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ کیا شرط؟ نمبر 1 اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ نمبر 2 جتنے مسلمان دوست احباب ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ نمبر 3 جس شہر میں تم کام کر رہے ہو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں تو تمہارے جاننے والے موجود ہیں، تم پھر رابطہ کرو گے تو کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہونا پڑے گا۔ نمبر 4
کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ظاہر ہو کہ تم مسلمان ہو۔ نمبر 5 کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہماری عبادت خانے میں بھی آنا پڑے گا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت کا طریقہ تم سیکھ لو اور عیسائی مذہب تم بھی اختیار کر لو۔ یہ اس لڑکی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے ساری کی ساری شرطیں مان لی۔ اب یہ اچانک اس شہر سے غائب ہو گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اپنے ملک میں ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، بہن بھائی پریشان ہو رہے ہیں، معلوم نہیں ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، کوئی رابطہ نہیں۔ دوست احباب سے پوچھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں چلا گیا۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ 1 سال کے بعد اسی شہر میں مسجد کے اندر امام صاحب نے دیکھا کہ فجر کے وقت میں بیٹھا وضو کر رہا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا بھئی کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا نماز کے بعد سارا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا، فجر کی نماز پڑھ لی۔ امام صاحب نے پوچھا اپنے حالات کو بتاؤ، کیا معاملات ہوئے؟ اچانک 1 سال کسی کو نظر نہ آئے، 1 سال کے بعد ظاہر ہو گئے ہو۔ اس نے کہا کہ اس طرح میرا ایک لڑکی کے ساتھ محبت کا معاملہ شروع ہوا، انہوں نے یہ شرائط رکھی، میں نے تمام شرائط کو مانتے ہوئے دور دراز کے شہر میں چلا گیا۔ میں اپنی کوئی حرکت سے ثابت نہیں کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر طریقے سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو ایک عیسائی کا ہوتا ہے۔ لیکن اتنا ہے جب میں اس شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا تھا، میں اپنے ساتھ ایک قرآن مجید لے کر چلا گیا۔ میں نے وہاں اپنے کمرے میں قرآن مجید کو رکھ لیا۔ اب روزانہ کی یہ ترتیب تھی، جب میں جاب کے لیے نکلتا، کام کے لیے نکلتا، ایک نظر ڈالتا تھا کہ تو غلط راستے پر آ گیا ہے، یہ تیرے رب کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور میری حرکت مسلمانوں والی تھی ہی نہیں، فقط روزانہ ایک نظر ڈالتا تھا، کہتا تھا یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں گھر آیا، میں نے الماری پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا جہاں ایک کتاب پڑھی تھی، اس نے کہا آج میں نے گھر کی صفائی کر لی، وہ کتابیں جس کو نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی تھی، میں نے سوچا گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ، میں نے اٹھا کر کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دماغ میں دھماکے شروع ہو گئے، میرے رب کا کلام ہے، پورا کرکٹ میں پھینک دیا گیا۔ میں دیوانہ اور باہر نکلا، قرآن مجید کو اٹھایا، صاف کیا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا۔ میری بیوی نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا میرے رب کا کلام ہے۔ اس نے کہا اچھا، ابھی بھی تمہارے اندر مسلمانیت کے جراثیم موجود ہیں، میں تمہیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم نے کہیں بھی جانا ہو چلی جاؤ، اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے اس قرآن پر فقط محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے میرے ایمان کو سلامت رکھا تھا۔ یہ قرآن جو اپنے آپ کو اس سے نتھی کر لیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو اس قرآن سے نتھی کر لے گا، اللہ اس کو عزتیں کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ مدینہ منورہ کا ایک تاجر کسی دوسرے ملک گیا کہ میں وہاں جا کر کچھ تجارت کا سامان بیچوں اور واپس مدینہ آتے ہوئے کچھ اور تجارت کا سامان لیتا ہوا آؤں تاکہ وہاں پر بھی مجھے فائدہ ہو جائے، پھر مدینہ میں سامان بیچوں تو وہاں بھی فائدہ ہو جائے۔ اب وہ جب مدینہ سے دوسرے ملک گیا، وہاں اس کا سامان اچھا تھا، فوراً بک گیا۔ پھر اس نے سوچا مدینہ واپس جاتا ہوں، تو اس نے وہاں سے اس ملک کی اچھی اچھی پروڈکٹس کو خرید لیا۔ آنے لگا، ایک نظر پڑی، ایک غلام بک رہا ہے، کمزور نوجوان ہے، اس نے سوچا سستا ہے، خرید لیتا ہوں، کوئی نہ کوئی مجھ سے بھی خرید لے گا، کچھ منافع ہو جائے گا۔ اس لڑکے کو لے کر یہ مدینہ منورہ آ گیا۔ وہاں پر اس کا سامان اتنا اچھا تھا
کہ فوراً ہی بک گیا، لیکن وہ غلام، وہ نوجوان کمزور تھا، کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا۔ تو اب اس تاجر نے سوچا کہ اس کی وجہ سے مجھے ابھی تک دکان کھولنی پڑ رہی ہے، بازار میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو لہذا سزا کے طور پر اس نوجوان لڑکے کو میں یہاں پر دھوپ میں کھڑا کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو مال ہے اس کو خریدیں اور اس کو سزا ملے۔ اب وہ نوجوان لڑکا سارا دن دھوپ میں کھڑا ہوتا، کوئی اس کو خریدنے والا نہ تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ کی ایک لڑکی جس کا نام تھا سبیتا، وہ وہاں سے گزری اور اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان بک رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کے مالک نے اس کو سزا کے طور پر دھوپ میں کھڑا کیا ہوا۔ تو سبیتا کے دل میں رحم آیا، اس نے اس نوجوان کو خرید لیا۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ مدینہ کی ایک لڑکی نے فقط رحم دلی کی بنیاد پر ایک غلام کو خریدا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک تاجر مدینہ منورہ آیا جس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ اب اس نے جب یہ قصہ سنا تو اس کو بہت اچھا لگا، اس نے سبیتا کے گھر میں رشتہ بھیجا۔ تو گھر والوں نے سوچا مکہ مکرمہ کا بندہ ہے، تاجر ہے، شہرت ہے، عزت ہے، معاشرے میں ایک مقام ہے، انہوں نے اپنی بیٹی سبیتا کا نکاح اس تاجر کے ساتھ کر دیا جس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کچھ دن تو مدینہ میں رہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ آئے، تو وہ غلام بھی ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گیا۔ اب جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں پر رہنے لگے۔ تو ایک دن ابو حذیفہ اپنے دوست کو ملنے کے لیے گیا جن کا نام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس نے دیکھا کہ آج میرے دوست کے ملنے میں وہ گرمی اور وہ گرم جوشی نہیں ہے۔ حیران ہوا، کہنے لگا عثمان ہم تو بہت اچھے دوست ہیں، پھر آپ اتنی گرم جوشی سے کیوں نہیں مل رہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب آئے ہیں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، تم یہودی ہو، میں مسلمان ہوں، اب ہمارا آپس میں تعلق نہیں رہ سکتا۔ اس نے سوچا کتنے اچھے دوست ہیں، کہنے لگا عثمان مجھے بھی لے چلو۔ وہ آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سبیتا کو بتایا، اس نے کہا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں۔ غلام کو پتہ چلا، اس نے سوچا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تینوں مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے، تو سبیتا نے گھر آ کر اس بچے کو کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ وہ رونے لگا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ خیر سبیتا نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اس نوجوان نے سوچا میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہوں، وہاں جا کر میں ان سے قرآن مجید کو سیکھوں گا۔ وہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، قرآن مجید کو سننا شروع کر دیا، یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوجوان اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے سنا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کرم ہے اس رب ذوالجلال کا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس نے اس جیسے نوجوان کو میری امت میں پیدا فرما دیا جو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قرآن سیکھتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہوا مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی جائے، تو کچھ صحابہ کرام جلدی ہجرت کر گئے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب مدینہ پہنچے نماز کا وقت ہوا، اب حیران کہ نماز کے لیے آگے کس کو کریں؟ پھر بات آئی کہ جس کی قرت سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو آگے کھڑا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو آگے کھڑا کر دیا۔ مکہ کے مدینہ کے تاجر حیران ہو گئے، یہ وہی نوجوان ہے، دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، آج قرآن نے اس کو اتنی عظمتیں عطا کر دی کہ حضرت عمر جیسے صحابی بھی اس کے
مقتدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن رفعتیں دینے کے لیے آیا ہے، عظمتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ بس اس بات کی ضرورت ہے ہم قرآن سے اپنے آپ کو نکھی کر لیں، جوڑ لیں۔ ہمارے دادا شیخ فرمایا کرتے تھے، اے انسان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نا نا نا، یہ کہتا ہے قرآن، تو میرے ماننے والے مسلمان تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اقرا وربک الاکرم۔ اس لیے ہم یہ نیت کریں، عہد کریں، ارادہ کریں کہ آج سے ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ رمضان المبارک بھی قریب ہے، کوشش تو کریں نا، ہم جتنی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اتنی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے، ہم سب کو حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات فرما رہے ہیں کہ دعا کر لیجئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ سبحان